بھٹی صاحب، یہ ایک بڑا قحط الرجال ہے، بڑی مشکل ہے، کوئی دیدہ ور پیدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوتا، مرحوم ضمیر جعفری صاحب کہتے تھے۔ وہ یار ساڑھے کل دو چار ہی بندے نے وزیر اعظم بن لئی، مطلب یہ ایسی بار بار یہی کرنا ہے۔ امریکہ میں اس طرح ہوتا ہے، جاپان میں اس طرح ہوتا ہے، اور بار بار کا مطلب یہ کہ جو لوگ اس وقت اس ملک کے ہاتھ میں بیگنگ باؤل پکڑا دیا ہے، یار وائی ڈونٹ یو برنگ سم ادر پیپل فرام دی سیم پارٹی؟ اس پارٹی میں اور بندے کوئی نہیں۔ دیکھیں قاضی صاحب، گزارش ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے قاضی سعید صاحب میرے دوست نے فرمایا تھا کہ اعجاز الحق صاحب نے کہا بولیاں لگ رہی ہیں۔ تو دیکھیں پاکستان میں کچھ لوگوں کے لیے ملک برائے فروخت ہے۔ میرا آپ کا جہاں 99% لوگ خط غربت کے نیچے یا پاس رہتے ہوں، 80% رہتے ہوں، تو چند دو بڑے خاندان ہیں جو اس بولیوں میں حصہ لے رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ مجھے بتائیں کیا خورشید شاہ، رضا ربانی خیر وہ تو کریڈیبل نہیں ہے، اور طلا تعداد لوگ زرداری صاحب کی زندگی میں وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ جواب نو۔ نواز شریف کی پوری زندگی میں نون لیگ میں 2 کروڑ لوگ ہیں، 1 کروڑ لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا، راجہ ظفر الحق جیسے کریڈیبل لوگ، اور بھی یقیناً بہت اچھے لوگ ہوں گے، محمد زبیر جیسے اور لوگ، لیکن وزیر اعظم بنے گا نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں جمہوریت نہیں، وراثت ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا 22 کروڑ عوام کے لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے تھے، نوکری اچھوتوں کو نہیں ملتی تھی، لیکن انہوں نے 1971 میں آ کے نواز شریف صاحب نے ٹھیکہ لے لیا حکومت لینے کا 81 ضیاء الحق کے دور میں، غلام محمد جیلانی کے دور میں۔ محترم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے لے لیا ٹھیکہ کہ یہ اقتدار میرے گا۔ اب تیسرے ان دونوں خاندانوں کے ہوتے ہوئے تیسرا اس بٹ میں آ نہیں سکتا۔ کیونکہ تیسرا کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ اس کی خربوں روپے کی جائیداد امریکہ، UK، دبئی اور مڈل ایسٹ، آسٹریلیا، اسپین میں نہیں ہے۔ اس میں پاکستان میں عہدہ خریدنے کے لیے آپ کی بیرون ملک خربوں روپے ڈالر یا پاؤنڈوں میں پراپرٹی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی 2018 میں انٹر ہوا، اس کی بیرون ملک پراپرٹی نہیں تھی، بیرونی ملک انٹرنیشنل سفارتی سطح پر اس کو وہ بلیک میل نہیں کر سکے، انہوں نے ایک سٹیج پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ تو اگر اس ریجن پہ 1857 سے انگریزوں نے حکومت کی ہے تو یہ 2 خاندانوں کے ہم غلام ہیں۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، ابھی تک نہ نگران وزیر اعظم کا وقت ہوا نہ اگلی حکومت کا۔ اور دوسری بات، 2 نگران وزیر اعلیٰ کو اہم اداروں کی طرف سے میسج دیا گیا کہ آپ بہت زیادہ باعث ہو چکے ہیں، ہمیں یک طرفہ انفارمیشن دے رہے ہیں، عوام کی پلس کچھ اور ہے، آپ ملک کو خانہ خراب یہ ذرا کر وضاحت رہے کریں، ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دوبارہ مجھے بتائیے گا پلیز۔ اہم ترین شخصیت نے میٹنگ میں، جو بظاہر کچھ لوگوں کے قریب بھی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، الگ بات ہے کہ اگر کسی نے 9 مئی کیا اس کو سزا ہونی چاہیے، اور میں بھی کہتا ہوں، لیکن 2 نگران نے آ کے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ PDM کی حکومت نے جو ایگریمنٹ کیا تھا کہ ملک کو معاشی سے نکالے، 2 نگران وزیر اعلیٰ کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، پاکستان کی بجائے ایک ملک کا میں نام نہیں لوں گا، اس کے مفاد کو ترجیح نہ دیں۔ پاکستان کی انسائیڈ انفارمیشن کسی ایک بیرونی طاقت کی طرف گئی ہے جس پر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ جو بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف جاتا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف جاتا ہے، اس کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا ملے، کیونکہ وطن سے محب وطن غداری کرنے والے ناقابل معافی ہے۔ قاضی صاحب ایک اور بات بیچ میں آ گئی ہے، اللہ کرے وہ چڑھے۔ ایک اور بات آ گئی ہے، کچھ لوگ بظاہر پاکستان کی حکومت میں بیٹھے ہیں لیکن ڈکٹیشن کہیں اور سے لیتے ہیں۔ کبھی وہ پاسپورٹ لے کر، ویزا لے کر لندن جاتے ہیں اور کسی اور ملک چاہتے ہیں، چارٹرڈ بچہ رہنے دیں یار، چھوڑو پرا۔ بہرحال میں گزارش کر رہا ہوں بھائی، ہم تو یہ کہیں گے اگر یہ ادارے کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو اپنے اداروں پہ بڑا اعتماد ہے، ہم چاہیں گے کہ میرے ادارے پاکستان کے یاد رکھ لے، ادارے ہمیشہ ملک کے ہوتے ہیں، کچھ سیاستدان وقتی طور پر وہ حالات کی مناسبت سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن خصوصاً پاک فوج کا اصل مقصد پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے، غیر ملکی طاقتوں اور اندرونی میر جعفروں سے بچانا ہے۔ ہماری پاک فوج
جس نے 80,000 جانیں دے کے پاکستان میں امن قائم کیا، چند شعبدہ بازوں کے لیے، غیر ملکی ایجنڈوں کے لیے نہیں کیا. میں کچھ باتیں بہت محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کرے انکوائری ہو رہی ہے، جب وہ ایویڈنس آ جائے گی، ادارے اس کا ٹرائل کریں گے تو پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ وطن عزیز سے غداری کی، وطن عزیز کے راز بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ 23 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کا منع ہے. تو قاضی صاحب کچھ لوگوں کے لیے اگر وہ انکوائری میں رکاوٹ نہیں ہوتی، جیسے ڈان لیگ کی انکوائری ہوئی تھی، اس وقت ایک شخصیت کو بچا لیا تھا، میں نام بھی لے دیتا ہوں، شخصیت کو یا ایک کو بچا لیا تھا. اب انشاءاللہ تعالی بفضل خدا، اللہ کے کرم سے پاکستان کا برا چاہنے والے نشان عبرت بنیں گے. بالکل بننا بھی چاہیے. حالات اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن ان کے ہاتھوں سے کھسک رہی ہے. ایک ان کی بات ٹریس ہو چکی ہے، اب وہ کہاں تک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس میں گناہ گار ہوتے ہیں بے گناہ، یہ ادارے بہتر بتاتے ہیں. میں حساس ایشو ہے، اس کو زیادہ ٹچ نہیں کروں گا. اللہ نہیں ٹھیک ہے جتنا آپ نے بتایا ہے، لیکن ہم تو یہی کہیں گے، اور ہمارا اور اس ملک کا مفاد یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارے مفادات پہ سودے بازی نہ کرے، اور جو بھی ہو فیئر انداز سے انویسٹیگیشن ہو اور فیئر انداز میں قانون کی اپلیکیشن ہونی قاضی چاہیے. صاحب ایک نگران شخصیت کی 2019 کی ایک ملاقات، 19 کے اختتام کی ملاقات میں پاکستان کے بارے میں ہونے والی گفتگو بھی اداروں کے نوٹس میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان وطن عزیز کی حفاظت کرے. ہمارے جیسے لوگ آج مر جائیں، کل دوسرا دن ملک رہنا چاہیے، پاکستان رہنا بالکل چاہیے. ٹھیک بات اور ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پر کمپرومائز نہ کبھی کیا ماضی میں، ملک کی سلامتی پر نہ آئندہ کرے گی. بالکل ہونا نہیں چاہیے. اچھا بٹ صاحب تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بہت بڑی خبریں انہوں نے دے دی. کچھ یہ قانون جو بلا وجہ تو اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، تو کچھ جو ہے ابھی ایک نوٹیفیکیشن میں دیکھ رہا تھا کل، جو سابق خاتون اول کو بھی طلب کیا گیا ہے کسی کیس میں. تو کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیس کس سمت میں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، جیسے عارف صاحب نے فرمایا ہے اور درست بات کی ہے، جو میرے ملک کے خلاف ہے، وہ سیاستدان ہے، صحافی ہے، یا کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، اس کو پابند سلاسل ہی ہونا چاہیے. اس پر خدا کی جو ہے وہ کوئی رحمت نہیں آئے گی جو پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے. سوال اب یہ ہے کہ جو پاکستان میں کچھ رکاوٹیں تھیں، آپ ان کو درست کیا جا رہا ہے. آپ ذرا ڈالر پہ غور کر لیں، سٹاک ایکسچینج پہ غور کر لیں. یہ جو باتیں مذاق میں لگ رہی ہیں کہ 200 پہ اسحاق ڈار یہ لے آئے گا ڈالر، اور جس طرح آپ دیکھیں، آپ رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں ان کی کرنسی میں، آپ گیس لے رہے ہیں آذربائیجان سے ان کی کرنسی میں، چائنا کے ساتھ ان کی کرنسی میں، تو پھر یہ ڈالر فارغ ہونے جا رہا ہے اور یہ 200 پہ آ رہا ہے.